بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے جنگ بندی میں تعاون کی پیشکش کر دی۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں روسی صدر نے غزہ کی تباہ کن صورتحال پر اظہار تشویش کیا۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس دہشت گردی کے خلاف ہے، تاہم عام شہریوں کا قتل عام قبول نہیں۔ غزہ میں فوجی آپریشن کے اثرات خطے کے امن کو متاثر کر سکتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا مزید کہنا تھا کہ روس جنگ بندی میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے غزہ میں امداد کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قرارداد ویٹو کے بعد امریکہ دنیا میں تنہا رہ گیا۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے بارے میں امریکی موقف اور جنگ بندی سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد کو امریکہ کی طرف سے ویٹو کیے جانے پر مکمل مایوسی کا اظہار کیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اتوار کو ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کے بارے میں امریکی موقف اور جنگ بندی سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد کو امریکہ کی طرف سے ویٹو کیے جانے پر مکمل مایوسی ظاہر ہوئی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ قرارداد ویٹو کے بعد امریکہ دنیا میں تنہا رہ گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمنی اور فرانس سمیت دیگر ملکوں نے اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھا دیا۔ غزہ میں جاری اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں اور فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کے لیے جرمنی اور فرانس سمیت دیگر ممالک سامنے آ گئے۔ جرمنی اور فرانس سمیت دیگر ملکوں نے اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے، تاہم اسرائیل نے جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ مختلف ممالک کی جانب سے جنگ بندی کے مطالبے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جرمنی اور فرانس سمیت دیگر ممالک حماس کے خاتمے کی اسرائیلی حمایت کر کے جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ نیتن یاہو نے اپنے بیان میں غزہ میں معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھنے اور غزہ پر حملوں کے لیے اسلحہ دینے پر امریکہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ ہر سال اسرائیل کو 3 ارب 80 کروڑ ڈالر کی فوجی امداد دیتا ہے۔ یہ امداد 2016 میں باراک اوباما کی صورت میں اسرائیل کو 10 سال کے لیے 38 ارب ڈالر کا اسلحہ دینے کے معاہدے کا تسلسل ہے۔ نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا کہ اس سال کی نصف امداد اسرائیل نے اپنے میزائل ڈیفنس سسٹم پر لگائی ہے۔ ادھر غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے بھی جاری ہیں۔ سویڈن میں فلسطینیوں کے اظہار یکجہتی کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ دہشت گرد اسرائیل، دہشت گرد نیتن یاہو اور فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے گئے۔ جاپان میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مظاہرین نے غزہ میں امن کا مطالبہ کیا، جبکہ اسپین میں بھی سینکڑوں افراد نے فلسطین میں قیام امن کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ادھر مراکش میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور اسرائیل کی تمام امداد بند کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ تیونس میں بھی مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی اور امن قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں صورتحال کی بین الاقوامی مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ سرگئی لاروف، روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ غزہ میں صورتحال کی بین الاقوامی مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ اپنے ایک بیان میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ اسرائیل پر حملے کو فلسطینی عوام کی اجتماعی سزا کا جواز بنانا قابل قبول نہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا مزید کہنا تھا کہ روس اور میں منافق نہیں ہیں۔ دنیا پر مغرب کے 500 سالہ تسلط کا دور اب ختم ہو رہا ہے۔ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ اسرائیل پر حماس کا حملہ خلا میں نہیں ہوا۔ اسرائیل کو برسوں بتایا گیا کہ فلسطینی ریاست کی غیر حل شدہ حیثیت خطرناک ترین مسئلہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مذاکرات کے بغیر اسرائیل اپنے یرغمالی بازیاب نہیں کروا سکتا۔ القسام برگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ مذاکرات کے بغیر اسرائیل اپنے یرغمالی کبھی بھی بازیاب نہیں کروا سکتا۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنے بیان میں مزید کہا، اس جنگ میں اسرائیل کو مونگی کھانا پڑے گی
ہزاروں مجاہدین لڑنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو عبیدہ نے مزید کہا کہ پچھلے 10 دنوں میں 180 سے زیادہ اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی F-16 لڑاکا طیارہ جنوبی کوریا میں گر کر تباہ۔ F-16 طیارہ جنوبی کوریا کے ساحل کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق دوران ٹریننگ طیارے کو حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں طیارے کا پائلٹ محفوظ رہا۔ رپورٹ کے مطابق طیارہ امریکی ایئر بیس کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ اس حوالے سے امریکی فوجی حکام نے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا، تاہم تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ، مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کا حکم برقرار۔ بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے بھارتی حکومت کا مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کا حکم برقرار رکھا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ بھارت سے الحاق کے بعد کشمیر نے داخلی خود مختاری کا عنصر برقرار نہیں رکھا۔ آرٹیکل 370 ایک عارضی شق تھی۔ عدالت نے کہا مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے 30 ستمبر 2024 تک الیکشن کروائے جائیں۔ بھارتی صدر کے پاس اختیارات ہیں۔ آرٹیکل 370 جموں کشمیر کی شمولیت کو منجمد نہیں کرتا۔ جموں کشمیر اسمبلی کی تشکیل کا مقصد مستقل باڈی بنانا نہیں تھا۔ درخواست گزاروں نے بھارتی سپریم کورٹ سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت اور آرٹیکل 370 بحال کرنے کی استدعا کی تھی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے 20 سے زیادہ درخواستوں کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ درخواستوں میں جموں کشمیر اور لداخ میں تقسیم کرنے کو بھی چیلنج کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ 5 ستمبر کو محفوظ کیا تھا۔ بھارتی سپریم کورٹ میں دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف درخواستوں پر 16 دن تک سماعت ہوئی تھی۔ بھارت کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی تھی۔ فیصلہ سنانے کے موقع پر مقبوضہ آبادی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا کا کہنا تھا کہ اس موقع پر کشمیری رہنما محبوبہ مفتی کو گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی فوجی کارروائیوں کے بجائے مذاکرات سے ممکن ہوئی۔ قطر نے اہم بیان جاری کر دیا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیلی قیدی اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ مذاکرات کی وجہ سے رہا ہوئے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت میں دوحہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عبد الرحمن الثانی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی مسلسل بمباری مزید قیدیوں کی رہائی کے امکانات کو محدود کر رہی ہے، تاہم قطر تمام مشکلات کے باوجود جنگ بندی اور مزید قیدیوں کی رہائی کی کوشش جاری رکھے گا۔ دوسری جانب جنگ بندی کے تمام مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ جاری رہے گی۔ حماس کے جنگجوؤں کو ہتھیار ڈالنے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ حال ہی میں حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ یہ تو ابھی حماس کے انجام کی ابتدا ہے۔ کانفرنس سے خطاب کے دوران اسرائیل پر پابندیوں کا مطالبہ کرتے ہوئے فلسطینی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری اسرائیل کو انسانیت کے خلاف عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کی مزید اجازت نہ دے اور غزہ میں بربریت کا مظاہرہ کرنے پر اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف امریکہ کے دورے پر روانہ، افغانستان کی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر امریکہ کے اعلیٰ فوجی اور دیگر سرکاری حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ عاصم منیر کا بطور آرمی چیف امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ دورے کے دوران افغانستان اور مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ دورے میں پاک امریکہ اسٹریٹجک تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس سے قبل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کویت کا دورہ کیا تھا اور خلیجی ریاست کے سرکاری دورے کے دوران ولی عہد شیخ مشل الجابر الصباح سے ملاقات کی تھی۔ اس اہم دورے کے دوران آرمی چیف کے ہمراہ نگراں وزیر قانون کویت میں پاکستانی سفیر اور دیگر حکام پر مشتمل وفد بھی موجود تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔